آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق، کوئی فتنہ نہیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہر نبی رسول نے اس سے خبردار کیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے بھی اس سے اپنی امت کو خبردار کیا۔ چاہیے کہ دجال کے متعلق گفتگو اپنی اولاد میں، بچوں میں، عورتوں میں، دوست احباب میں کی جائے تاکہ لوگ اس فتنے سے ہوشیار ہوں۔ اور قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ ائمہ کرام ممبروں پر دجال کا ذکر کرنا اسے بھول جائیں گے، فتنوں کا ذکر بھلا دیا جائے گا، یا لوگ اس قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرنا بھول جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عتاق اول میں سے ہے، عتاق عتیق سے ہے، قدیم، یعنی قدیم صورتیں جو اتری، اول صورتیں، انہی میں یہ صورت ہے۔ اس صورت کے اترنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم میں ہے، ایک صحابی اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک پاس جو گھوڑا یا جانور بندھا ہوا تھا اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تلاوت کو روک لیا کہ اسے کیا ہو، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ اچانک ان کی نظر اپنے سر کے اوپر پڑی تو بادل جیسی کوئی چیز نظر آئی، تو صبح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، فرمایا تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ سکینت تھی جو قرآن کے لیے اتری تھی۔ تو اس صورت کا پڑھنا، گھر میں اس کی تلاوت کرنا، گھروں میں سکون اور اطمینان کو لے کر آتا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا ایک بہترین وقت جمعے کا دن ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن اس کی تلاوت اگلے جمعے تک مومن کے لیے نور کا ذریعہ قرار دیا۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے غار والوں کا ذکر کیا۔ یہ چند نوجوان تھے، 8-9 کے قریب نوجوان، کیونکہ جمع قلت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، کہ جب چند نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، اور کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ یہ نوجوان کون تھے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے، اور بعض مفسرین نے عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اللہ رب العزت کی توحید پر قائم اور دائم تھے، اور اس زمانے کے لوگ جن میں یہ اختلاف تھا کہ مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کے ذریعے انہیں ایک معجزہ دکھایا۔ وقت کا بادشاہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دینے والا تھا، لیکن جب یہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے توحید کا اعلان کیا۔ انہیں باز آ جانے کا کہا گیا، وقت دیا گیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک غار میں پناہ لے لیں، اپنے دین کو بچا لیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا کہ یہ اپنے گھر بار، عزیز رشتہ داروں کو چھوڑنے کے غم میں مبتلا نہ ہوں، آسائشیں، آرام کو ترک کر کے گھر سے ہجرت کرنا ان کے لیے دشوار نہ ہو۔ کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے،
لن ندعو من دونه الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اس وقت تو ہم بہت ہی بری اور غلط بات کہیں گے۔ چنانچہ یہ غار میں چلے گئے، اللہ رب العزت نے ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس معجزے کو رونما کیا گیا۔ لمبی مدت کے بعد وہ اٹھے، بھوک محسوس ہوئی، ایک کو بھیجا کہ جا کر یہ چند جو چاندی کے سکے ہیں انہیں لے اور جا کر کچھ کھانا لے کر آئے۔ اس پر مہر کئی سو سال پہلے کے بادشاہ کی تھی، چنانچہ اسے پکڑ لیا گیا۔ جب سارا معاملہ کھلا اور ان کی ملاقات کے لیے لوگ آئے تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان پر موت کو طاری کر دیا۔ اب وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ان کی یادگار پر مسجد بنائیں گے۔ یہ یہود و نصارہ کی پہلے عادت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن قبل مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیہم مساجدا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں، منع کرتا ہوں۔ ان کا اس صورت کا نزول کب ہوا؟ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ والے آئے اور آ کر یہ سوال کیا کہ روح کی کیفیت کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے اور اصحاب کہف کون ہے؟ آپ نے کہا کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا، کیونکہ جبرائیل امین ہر روز آپ کے پاس آتے تھے۔ انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 روز تک جبرائیل امین ان کا نزول نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ آئے تو یہ آیات لے کر آئے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز آپ کسی کام کے لیے یہ نہ کہیں کہ کل میں یہ کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہیں کہ اگر اللہ چاہے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ اپنے رب کے ذکر کو بھول جائیں تو فوراً یاد آنے پر اس کا ذکر کریں اور کہیں عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بہتر کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ قرآن کی تلاوت کیجیے اور صبح اور شام اللہ کا ذکر کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں۔ یہ چند صحابہ کے متعلق آیت نازل ہوئی جو سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، بلال اور کمزور صحابہ تھے، اور نبی علیہ السلام نے مکہ والوں کے کہنے پر یہ سوچا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یہ موجود نہیں ہونے چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمیں اپنی ہتک محسوس ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اس کا ارادہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا کہ یہ اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان لوگوں کو آپ نہیں ہٹا سکتے، لہذا ایمان والوں کو کم تر سمجھنا یہ کسی طور پر بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن کے پاس باغات تھے، ایک کا باغ بہت ہی زیادہ پھلدار تھا، بہت مال تھا، دوسرے کا اس سے کچھ کم تھا۔ اس نے تکبر کیا، لیکن دوسرے نے اسے سمجھایا، کہا کہ تو تکبر نہ کر، اللہ رب العزت
وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اس نے تجھے مال دیا ہے تو اگر تو تکبر کرے گا تو وہ اس مال کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن وہ مذاق اڑاتا رہا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور اپنے کیے پر وہ اپنی ہتھیلیوں کو مل رہا تھا، اور پھل گرا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ دنیا کی زندگی تو اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا ہے، پھر سبزہ اگتا ہے، اور پھر وہ سبزہ خشک ہو کر کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے۔ وہی سبزہ جس سے پہلے نباتات پھل اگ رہے ہوتے ہیں، بعد میں بالکل کوڑے کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی ہے۔ مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں، لیکن باقی رہنے والے نیک اعمال زیادہ بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے، اور زیادہ بہتر ہیں امید کے اعتبار سے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام ان کا بھی ذکر اس صورت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور بہت ہی عمدہ وعظ کیا، ایک آدمی نے سوال کیا ان کے وعظ کے بعد، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سوچ کر کہ میں وقت کا رسول ہوں، مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہیں کی۔ تو حکم ہوا کہ آپ مجمع البحرین پر پہنچیں اور آپ کو ہمارا ایک بندہ ملے گا جسے ہم نے اپنی طرف سے کچھ علم سکھایا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان اپنے شاگرد کو ساتھ لیا اور لمبا سفر طے کیا علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم کی بات کو لینے کے لیے، اور خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ خضر علیہ السلام کے پاس کئی قسم کے ایسے واقعات ہوئے جو خرق عادت تھے۔ مثلا انہوں نے ایک کشتی کو عیبدار بنا دیا، حالانکہ کشتی والوں نے بغیر کرائے پر انہیں سوار کیا، ایک کنارے سے سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ نئی بہترین کشتی کو عیبدار کر دیا۔ دوسرا کام، جب اترے ایک بچہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، خوبصورت بچہ تھا، پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، اس پر انہوں نے انکار کیا۔ تیسرا کام یہ کیا کہ ایک بستی میں چلتے چلتے داخل ہوئے، لمبے سفر کے بعد بھوک بہت زور کی محسوس ہو رہی تھی۔ بستی والے بہت ہی بد اخلاق لوگ تھے، انہوں نے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا مسافروں کو۔ اب خضر نے وہاں پر ایک دیوار کو دیکھا جو گر رہی تھی، تو اس دیوار کو درست کر دیا۔ کہا اگر درست کرنا ہی تھا تو کچھ معاوضہ لے لیتے۔ کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تیرے اور میرے درمیان اب جدائی ہے، کیونکہ وعدہ یہ تھا کہ تو کسی چیز کا سوال نہیں کر سکتا جب تک کہ میں خود تجھے اس کے متعلق نہ بتا دوں، لیکن تم ایک ایک بات پر ٹوکتے رہے ہو، لہذا اب جو ہے وہ میں مزید باتیں نہیں بتاؤں گا، جو ہو چکا اس کے متعلق تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کشتی مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، اور دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ تھا جو ہر نئی کشتی کو غصب کر لیتا تھا۔ تو میں نے یہ چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں تاکہ ان کا روزگار چلتا رہے، ان کی کشتی نئی ہونے کی وجہ سے اسے بادشاہ کے ہر کارے غصب نہ کر لیں۔ اور وہ بچہ جو تھا اس کے والدین نیک تھے اور مومن تھے، لیکن وہ بچہ انہیں کفر اور سرکشی کی طرف مجبور کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا کہ اس بچے کے بدلے انہیں اور اچھی اولاد دی جائے،
جو زیادہ پاکیزہ ہو اور زیادہ رشتہ داری کو ملانے والی ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں تھے، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان یتیم بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو نیکی جو ہے اس کا صلہ اللہ رب العزت اولاد تک جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ اگر انسان نیکی پر قائم رہتا ہے، اس کے فوائد صرف یہ نہیں کہ صرف اسی کو ملیں گے بلکہ اولاد میں بھی ملیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نیک آدمی جو ہے وہ ان کا دادا یا پردادا تھا، وہ 3-4 نسلیں گزرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی نیکی کا صلہ ان کے لیے جاری اور ساری تھا دنیا میں فائدے کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ یہ جوان ہوں تو اس وقت جب اپنے گھر کی تعمیر کریں تو یہ خزانہ نکال لیں۔ اگر یتیم بچے ہیں اب نکل آئے گا تو لوگ جو ہیں وہ ہتھیا لیں گے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ان کاموں کا انجام ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کام اللہ کے حکم سے کیے۔ خضر علیہ السلام کون تھے؟ انسان تھے، کوئی نیک بزرگ تھے یا نبی تھے یا فرشتے تھے؟ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذی القرنین کا بھی ذکر ہوا۔ یہ ایسا نیک بادشاہ تھا جسے اللہ رب العزت نے بہت طاقت اور قوت سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس نے مشرق اور مغرب کی طرف ملکوں کو فتح کیا، اور پھر ایک جگہ پر پہنچا جس کے طرف پہاڑی دروں کے درمیان راستہ تھا جہاں سے یاجوج اور ماجوج قوم، جنہیں اللہ رب العزت نے انسانوں سے زیادہ طاقت سے نوازا ہے، انسانی آبادی کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، تو وہاں پر جو قوم موجود تھی قریب، انہوں نے کہا کہ ان سے ہمیں چھٹکارا دے دیجئے۔ تو کہا آتونی زبر الحدید، کہ تم لوہے کے تختے میرے پاس لے کر آؤ، اور پھر انہیں خوب گرم کر دیا، اور جب وہ سیسے کی طرح ہو گئے، بالکل گرم ہو گئے، انہیں جوڑ کر اوپر سیسے، پگھلے ہوئے سیسے کو ڈال دیا۔ کہا کہ اب یہ استطاعت نہیں رکھیں گے کہ اس پر غالب آئے، اور نہ ہی سراخ کر سکیں گے اس میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ رب العزت اسے ختم کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، پورا ہونے والا ہے۔ یاجوج اور ماجوج عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد ان کا نکلنا ہوگا، اس سے پہلے یہ اس دیوار سے باہر نہیں آ سکیں گے، اور یہ اس وقت بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ دجال بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے دنیا والوں سے پوشیدہ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت اس پر قادر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک سوال جس کا ذکر ہے، وہ یسألونک عن الروح، روح کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ روح ایسی لطیف چیز ہے جو انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتی، لیکن جسم کی قوت اور طاقت سب کا انحصار روح کے اوپر ہے۔ روح کے بغیر جسم زندگی سے خالی ہو جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی بھی بہت فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، واقعہ معراج کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین نصیحتوں کا ذکر ہے، جن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اسی طرح قریبی رشتہ داروں، مساکین، مسافروں پر خرچ کرنا ہے، اور فضول خرچی سے اجتناب کرنا ہے، اور خرچ کرتے ہوئے میانہ روی کو اختیار کرنا ہے،
اور بھوک کے ڈر سے اولادوں کو قتل نہیں کرنا، خاندانی منصوبہ بندی اس سے بچنا ہے، زناکاری کے قریب نہیں جانا، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، وعدے کو پورا کرنا ہے اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا جب تک کہ اس کا علم حاصل نہ ہو جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنہ مسئولا، یقیناً انسان کی سننے، دیکھنے اور سوچنے کی طاقت، ان سب کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، کیونکہ انسان اس کے یہ لائق نہیں ہے، اور انسان کی دی ہوئی طاقتیں اور قوتیں اللہ رب العزت انہیں جب چاہے انہیں سلب کرنے پر، ختم کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان دونوں عظیم صورتوں سے اللہ رب العزت ہمیں تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے۔ چاہیے کہ ہم کم از کم ایک دفعہ ان صورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں کہ کیسے حالات تھے اسلام کے شروع میں، اور کیسے کیسے کفار کے اعتراضات تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ جتنی مرضی تو آیتیں لے آ، جب تک ہمارے لیے زمین سے کسی چشمے کو ہمارے سامنے نہیں نکالے گا ہم ایمان نہیں لائیں گے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہوں اور ان کے درمیان سے تو ہمیں نہریں جاری کر کے دکھا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آسمان ہمارے سامنے اس کا کوئی ٹکڑا تو آسمان سے علیحدہ کر کے دکھا، یا اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آئے، یا تیرے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان پر بغیر کسی سہارے کے چڑھ کر دکھا، اور ہم یہ تیرے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ کتاب خود اترتی ہوئی ہمیں نظر آئے۔ یعنی عجیب و غریب قسم کے اعتراضات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر رسول ہوں، انسان رسول ہوں، میں کوئی نوری نہیں ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بشر اور انسان ہوں، اور اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت، اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ جو آپ کی شان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی ہے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے زیادہ بڑھانے چڑھانے سے، کم کرنے سے محفوظ فرمائے، غلو سے محفوظ فرمائے، افراط و تفرید سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنوں سے ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ کان للأوابین غفورا۔